رحیم معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکشن شروع کیا قیامت کی نشانیوں پہ، اور ہم نے اس پروگرام میں قیامت کی جنرل نشانیوں کو، جس میں مورل ڈیگریڈیشن شامل تھی، دیکھتے ہوئے قیامت کی اس پہلی نشانی پہ بات کی کہ جس کا قرآن پاک میں سورہ کہف میں ذکر ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین کی دیوار کا گرنا۔ ڈسکشن شروع تو ضرور ہو گیا، لیکن اسی آیت میں یعنی قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت 83 سے آیت 98 تک، اور بالخصوص آیت 94 سے آیت 98 تک ہمیں ذکر ملتا ہے ایک قوم کا کہ جس کا نام ہے یاجوج ماجوج، اور یہی وہ قوم تھی کہ جس کے حوالے سے لوگوں نے درخواست کی تھی حضرت ذوالقرنین سے کہ ایک دیوار بنا دی جائے، اور اس دیوار کو بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا سورہ کہف کے اینڈ میں کہ یہ وہ دیوار ہے جو گرا دی جائے گی قیامت کے نزدیک، اور یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ہم مفہوم بتا رہے ہیں، ترجمہ نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں قرآن کی 21 سورہ ہے، اس میں بھی آیت 96 اور 97 میں 96 اور 97 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اینڈ آئی کوٹ دا ترجمہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 96 آیت میں سورہ 21 سورہ انبیاء کی کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعی ہم قصوروار تھے۔ 96 اور 97 آیا آف سورہ انبیاء۔ ہم آج اپنے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا ریفرنس کیا ہے، کس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارہ کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ جو کھول دیے جائیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے دراصل کیا مراد ہے۔ ڈسکشن کریں گے اس موضوع پہ۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز شرکائے گفتگو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر حسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز اسکالر ہیں ریلیجنز اینڈ سائنس کے، اور ایکس وائس چانسلر ہیں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیپٹن شفیق قادری صاحب، گہری نظر رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور ان موضوعات پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل احمد صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، اس ملک میں 12 PhDs کے اتالیق ہیں، ایکس ڈائریکٹر ہیں شیخ زید اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، فلاسفی میں کوالیفائڈ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں، اور اتالیق ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ڈاکٹر فضل صاحب، سر دین اسلام کے حوالے سے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو گوگ اینڈ میگوگ بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف ادیان میں، یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی ذکر ملتا ہے، لیکن پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دین اسلام کے حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے ہمیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء کا حوالہ دیا ہے، اور یہی وہ اساس اور بنیاد ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا پہلے کہ ایمانیات کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہے، آسمانی اور الہامی کتاب ہے، اس پہ ایمان لانا ہمارا فرض عین ہے، اور سمعنا و اطعنا کی منزل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور آمنا اور ایمان لے آئے۔ تو اس تمہید کے بعد جب ہم اس طرف آتے ہیں، ریسرچ کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی جو زبان ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور مفسرین کی جو آراء ہے، احادیث سے جو روشنی ملتی ہے، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، ریسرچ کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، اور اس قوم کا ظہور ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے حضرت ذوالقرنین، جو دیوار ان کے لیے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے،
وہ اس وقت دیوار کھول دی جائے گی یا گرا دی جائے گی، یہ باہر آئیں گے اور انتہائی بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ کرے گی یہ قوم. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یا اللہ سے ان سے نجات مانگنے کی جو دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اس کے نتیجے میں یہ قوم ہلاک ہو جائے گی. تو قرآن کریم سے تو اتنا اشارہ ملتا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو انتہائی یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کرے گی اور دنیا میں ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کرے گی. بربریت اور سفاکیت ان کی عادت میں شامل ہوگی. اس لیے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعاگو ہوں گے اور پھر ان کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کی اس سے نجات ملے گی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر منیر صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ اب جب حضرت ذوالقرنین کی دیوار سے یہ معاملہ، یعنی وہاں سے ہمیں پہلی بار قرآن میں اشارہ ملا کہ وہ دیوار بنائی گئی تاکہ اس قوم کا راستہ روکا جا سکے. یہ اس وقت بھی یہ کرتے تھے اور آج بھی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی ایویڈنس ہمیں کسی ایسی قوم کا ہسٹوریکلی کوئی ملتا ہے کہ جو اس وقت سے جس کا پتہ ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک پوری قوم ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بالکل چھپی ہوئی ہو، اس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو آج تک. اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے آج کل جو سیٹلائٹ کیمراز لگے ہوئے ہیں سیٹلائٹ سے، اس کے بعد تو زمین کا شاید کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اب انسان کو معلوم نہ ہو. ٹھیک. پہاڑوں کے درمیان بھی ایسی جگہ ہے کہ کیمرہ تو ہر جگہ کی چیز تصویر لے کے بتا دیتا ہے کون سی چیز کہاں پر ہے. پھر یہ کہ وہ جو دیوار بنائی گئی تھی اور ان کو روکا تھا، تو وہ اگر اس کو قوم لیا جائے، قوم سمجھا جائے، تو کیا وہ قوم آج تک یا اس کی دیوار کے گرنے تک وہ وہیں پر قید ہے اور کہیں آ نہیں سکی ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ جس پہ غور کرنا چاہیے. یعنی یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 آیات میں ہے قرآن مجید کی، جیسے سورۃ کہف و سورۃ انبیاء میں بتایا ہے، اور دونوں جگہ صرف نام یاجوج اور ماجوج لیا گیا ہے. کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا. 2 انسان ہیں، 2 قومیں ہیں، یا کوئی اور چیز ہے. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید انسان یا قوموں کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہو سکتا ہے 2 بیماریاں ہوں. اچھا، یہ بیماریوں کا ہو، کیونکہ میں نے جیسے پچھلی پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ اتنے طاقتور تھے حضرت ذوالقرنین کہ ان کو یہ بھی شکست دے دیجئے. ٹھیک. لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو شکست دے دیجئے، بلکہ کہا دیوار بنا دیجئے، پردہ ایسا ہو جائے کہ جہاں سے وہ حملہ نہ کر سکیں. بیماری بھی حملہ کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 بیماریاں ہوں. ڈاکٹر صاحب، اجیج جو لفظ، اس کا اگر آپ ماخذ دیکھیں دونوں لفظوں کا، یاجوج کا بھی اور ماجوج کا بھی، تو وہ اجیج کا لفظ بنتا ہے. آگ سے مراد لی جاتی ہے. کیا کیونکہ ہم تو سمبولزم ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آگ کے حوالے سے کوئی سمبولزم ہو؟ آگ کا استعمال کرتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے. آتشی ہتھیار کا استعمال، آتشی ہتھیار کا بھی ممکن ہے. جی ہاں، دیکھیے امکانات تو بہت کچھ ہیں. قرب قیامت میں تو بہت سی نشانیاں، جہاں تک یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ تشریح، اس پہ مزید غور و فکر کی ضرورت ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ 2 بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو جس کے متعلق اس وقت روک دیا تھا. اور جب یہ دیوار گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ بیماریاں جو ہیں پھیل جائیں گی ہر جگہ پر. اچھا، اگر بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ایک بیماری جس نے بنی نوع انسان کو حال ہی میں نقصان پہنچایا ہوا ہے، ایڈز بیماری. یہ تو ہم اسپیکولیشن کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا، میں دوسرے گیس کی طرف بھی جانا چاہوں گا. ناظرین، یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں؟ 2 انسانوں کا نام ہے، 2 قوموں کا نام ہے، 2 مخلوقوں کا نام ہے، یا 2 بیماریوں کا نام ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے موضوع پہ آج گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، بیفور وی پروسیڈ انٹو دا ڈسکشن، کچھ ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. مسلم ٹریڈیشن میں مختلف علماء نے، مختلف لوگوں نے، ریسرچرز نے ریسرچ کی اور کچھ فیکٹ سامنے آئے ہیں
جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ انسان ہے یا انسان نما مخلوق ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کچھ ریسرچ میں کہ جو علماء کی ریسرچ ہے، سائنٹسٹ کی نہیں، عالموں کی جو ریسرچ ہے، اس میں ملتا ہے کہ جی ان میں جانوروں جیسی خصلتیں ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، اور جانوروں کے جو معاملات ہیں وہ سر عام لوگوں کے درمیان انجام دیتے ہیں. سانپ کھاتے ہیں، بچھو کھاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں ہمیں. پھر ان کے پنجے ہیں، اونی کھال ہے، جتنے لمبے ہیں اتنے ہی چوڑے ہیں، کان اتنے بڑے ہیں کہ پورا جسم ڈھک جائے. کتے جیسی آواز ہے، ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ 1000 پیدا ہوتے ہیں. یہ مختلف باتیں ہمیں مختلف جگہوں پہ ملتی ہیں.